بیٹا وہ شازیہ کچھ پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ جنت بی بی کے منہ سے اٹک اٹک کر بس یہی الفاظ برآمد ہوئے، لیکن حاتم گنگ سا بیٹھا اس کا منہ دیکھے گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے موقع پر اسے کیا بولنا چاہیے۔ ایسے چپ کیوں بیٹھے ہو؟ بجائے میرا دل بڑھانے کے تم خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے تیسری بار بھی بیٹی ہی جنی ہے۔ جنت بی بی دل کا سارا غبار اس پر نکالنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر وہ سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر اچانک سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ جنت بی بی وہیں بیٹھی اسے کوستی رہ گئی۔ وہ سیدھا منیر کے پراپرٹی آفس پہنچا اور بغیر سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا۔ اندر 3-4 لڑکے تاش کی بازی لگائے مگن تھے۔ اس کے اچانک سے اندر آنے پر سب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ایک لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ منیر بھائی کدھر آئے؟ اس کے منہ سے پھنسے ہوئے الفاظ برآمد ہوئے۔ وہ آج نہیں آئے، کچھ کام ہے تو ہم کو بتا دو۔ وہی لڑکا اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں، مجھے ان سے ہی کام تھا۔ اچھا چلتا ہوں۔ اتنا بول کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے وہاں سے نکلتے ہی اس لڑکے نے موبائل نکالا اور منیر کو کال ملائی۔ منیر بھائی، وہ اس لڑکی کا بھائی آپ کا پوچھنے آیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے شک ہو گیا ہے ساری واردات کا۔ لڑکے نے سہمے ہوئے انداز میں اپنی بات مکمل کی۔ ابے رنویر، تو نے کچھ وقت تو نہیں دیا؟ منیر جھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں بھائی، میں نے بولا وہ آج کام پر نہیں آئے۔ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو۔ تو وہ پھر دوبارہ آنے کا بول کر چلا گیا۔ لڑکے نے تیزی سے اپنی بات مکمل کی۔ بس اسے بنک بھی نہ پڑے اپنے سیاپے کی، اس لڑکی کو تو میں سنبھال لوں گا۔ ادھر تیرے کو یہ سب دیکھنا ہے، منیر عیاری سے بولا اور کال کاٹ دی۔ تو لڑکے نے سکون کا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو منیر اس کو کہیں کا نہ چھوڑتا۔ جنت بی بی کسی کام سے باہر جا رہی تھی اور شازیہ کو بول کر گئی تھی کہ گھر اندر سے مکفل کر لے، وہ بس کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گی۔ ابھی ان کو نکلے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شازیہ سمجھی کہ شاید جنت بی بی کچھ بھول گئی ہیں جو واپس لینے گھر آ گئی ہیں، اس لیے بے دھڑک دروازہ کھول دیا اور اس پر ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ ایک وجود اسے دھکیلتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور اس کے نازک سے ہونٹوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جما لیا۔ اگر آواز نکالی تو 1 منٹ نہیں لگے گا تیرے کو برباد کرنے میں۔ پہلے تیرا بیڑا گرک کروں گا، پھر تیرے بھائی کی ہڈی پسلی ایک کروں گا اور پھر تیری ماں کو سارے محلے میں ذلیل کروں گا۔ چپ چاپ اپنے ساتھ چل ورنہ پھر کوئی شکوہ نہ کیجو، منیر صفاقیت بھرے لہجے میں بولا اور وہ ڈری سہمی بس سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کا پورا وجود آندھیوں کی لپیٹ میں تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ منیر اسے طریقے سے لے کر باہر نکلا اور شمعی قسمت کے اسی وقت بادل گرجا اور بارش شروع ہو گئی۔ محلہ پہلے خراب موسم کی وجہ سے تقریباً سنسان پڑا تھا اور اچانک بارش نے سب کو اپنے گھروں تک محدود کر دیا۔ حالات سازگار تھے، اس لیے منیر نے اسے جلدی سے باہر کھڑی کیری ڈبی میں بٹھایا اور زن سے وہاں سے نکل گیا۔ اسے لے کر وہ اپنے ایک جاننے والے کے فلیٹ میں پہنچا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لے جا کر بستر پر دھکیل دیا۔ شازیہ کو اندازہ تھا کہ آگے آنے والے لمحات اس کے لیے کس قدر سنگین ثابت ہو گئے۔ پلیز مجھے جانے دو منیر، تم جو کہو گے میں اماں سے بات کر کے ان کو منا لوں گی، لیکن ابھی مجھے جانے دو، اماں بس آنے والی ہوں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بھیگے لہجے میں منیر سے درخواست کی تو ایک خباثت بھری ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ اب تیرے کو بڑی اماں یاد آ رہی ہیں؟ میں نے اس کو شرافت سے سمجھایا تھا کہ تو صرف اپنے لیے بنی ہے، اس کو بھی اور تیرے بھائی کو بھی، لیکن دونوں سالے اپنی جون میں تھے۔ اب بیکار کے ٹسویں نہ بہا، ایک بار جب میں نے سوچ لیا تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا۔ منیر نے ایک مشہور فلمی ڈائلاگ کی مٹی پلید کرتے ہوئے سینہ پھلا کر روب جھاڑا۔ دیکھو، میں کہہ رہی ہوں نا کہ جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، میں تمہیں زبان دیتی ہوں، بس تم مجھے جانے دو۔ اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ منیر سے اس کی حالت اور خاص کر رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا اور وہ بھی اس کی بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ آیا اسے جانے دے یا اپنے پاس رکھے کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر میں اس کی واپسی ہوئی تو اس کے تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ دیکھ جانے من، تیرا بھائی اپنا پتہ پوچھتا ہوا اپنے دفتر میں گھس آیا تھا۔ ابھی میں تیرے کو کیسے جانے دوں؟ تو نے گھر میں جا کر سارا کچا چٹا کھول دینا ہے اور میرے ساتھ ساتھ اپنی بھی بدنامی کروانی ہے۔ اب تو تیرے سے شادی کرنے کے بعد ہی تجھے تیرے گھر عزت سے لے جاؤں گا۔ منیر ایک نقطے پر پہنچ کر فیصلہ کن انداز میں بولا۔ دیکھو، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں کہہ رہی ہوں نا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر بندھے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے تو منیر کے روم روم میں ایک سرشاری کی سی کیفیت دوڑ پڑی۔ دیکھ لڑکی، اب پانی سر سے اونچا ہو چلا ہے، یا تو مجھ سے تیری شادی آج ہوگی یا پھر تو یہاں سے لوٹی پوٹی جائے گی۔ میں ہاتھ آیا مال ایسے پھوکٹ میں جانے نہیں دے سکتا۔ منیر ہردرمی سے بولا تو مایوسی کا ایک سایہ شازیہ کے چہرے پر لہرا سا گیا۔ اس وقت اس کی حالت کسی شکنجے میں پھنسی ایک چڑیا سے زیادہ نہیں تھی۔ جب اس کے دماغ نے اس کا ساتھ چھوڑا تو وہ بے دم سی ہو کر بستر پر ہی گر پڑی۔ کالج کا پہلا دن اس کی توقع سے بھی زیادہ اچھا گزرا۔ وہ جو سہیلیوں کے معاملے میں بد نصیب تھی،
पहले दिन ही इसके अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे, और बनते भी क्यों ना। कहते हैं पैसे में बहुत ताकत होती है, और वो बेधड़क खर्च भी कर रही थी, तो फिर कैसे हो सकता था कि वो कामयाब न होती। कुछ को अंदाज़ा हो चुका था कि वो किसी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है, और बाकी इसे कैंटीन में खर्चा करते देखकर इसके रौब में आ गए थे। इसने किसी को भनक भी न पड़ने दी कि वो किस बाप की बेटी है और किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। वो चाहती थी कि ऐसे ही सब चलता रहे, और कोई इसके ख़ानदानी पस मंज़र से मुतासिर हुए बगैर सिर्फ इसका दिल देखकर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, और वो मायूस नहीं हुई थी। अपने कमरे में बट ग्राउंड से टेक लगाए बैठी वो कॉलेज में बीते लम्हों को याद कर रही थी। कैसे वो सब जो इसे बकरा बनाने का इरादा रखते थे, कैंटीन में इसकी आवभगत करने में मसरूफ़ थे। ऐसा सोचते हुए कलोही सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर रक्स करने लगी। अभी वो ये सब बातें सोच रही थी कि इसे नीचे टीवी लॉन्च से जमील साहब के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। ऐसा बहुत कम होता था कि वो घर में ऐसे चीखते थे। वो हड़बड़ा कर अपने बेड से उठी और दरवाज़ा खोलकर बालकोनी से नीचे लॉन्च में झांकने लगी। नीचे एक पक्की उम्र का आदमी जमील साहब के सामने सर झुकाए खड़ा था, और जमील साहब इसको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे कि तुम मुझे कोर्ट में जाने की धमकी दो? जमील साहब ने चबा चबा कर अपना जुमला मुकम्मल किया। तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी को मैं वहाँ पहुँचा दूंगा, तुम्हारे ख़ानदान वालों की तुम्हें ढूंढते हुए एक उम्र निकल जाएगी। उन्होंने उंगली उठाकर इस आदमी को वार्निंग दी, जबकि वो हनूज सर झुकाए खड़ा रहा। औकात देखते नहीं तुम लोग अपनी, गरीब गंदी नाली के कीड़े, और मुकाबला करने चले हैं जमील खाकवानी से। वो सर अकड़ा कर इसे हकारत से देखते हुए बोले, तो इसने सर उठाकर जमील साहब को देखा। जनाब, मैं गरीब हूँ, बेगैरत नहीं, जो आप मुझे ऐसी बातें सुना रहे हैं और गंदी नाली का कीड़ा बोल रहे हैं। वो अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए इतना ही बोल पाया था कि जमील साहब ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। हरामजादे, आगे से बकवास करता है, तेरा तो मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। इतना बोलकर उन्होंने अपने ख़ास मुलाजिम शब्बीर को आवाज़ दी। इनके ऐसे सारे मामलात की निगरानी वही करता था। ले जाओ इस ज़ात के गरीब आदमी को और बंद कर दो इसे क्वार्टर में। अभी मैं SHO को कॉल करता हूँ कि आकर इस पर ऐसा केस बनाएं कि सारी उम्र गुजर जाए इसकी जान छुड़ाते हुए। वो शब्बीर को इशारा करते हुए बोले, तो इसने फ़ौरन से अपना हाथ इस बंदे की गर्दन पर डाला और इसे आगे धकेलने लगा। सर, मेरी बात तो सुने, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। इस आदमी की सारी अकड़ रफू चक्कर हो चुकी थी, और वो दुआई देते हुए बोला। तो हुरैन की यहीं पर बस हो गई, और इसने मुदाखलत करना ज़रूरी समझा। बाबा, 1 मिनट रुकें। इसने ऊपर से आवाज़ लगाई और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती हुई नीचे उतर आई। जमील साहब ने इसे देखते ही ज़बत से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए शब्बीर को इशारा किया कि इस बंदे को तेज़ी से वहाँ से निकाल कर ले जाए, लेकिन सामने भी हुरैन थी। शब्बीर अंकल, 1 मिनट प्लीज़। इसने हाथ के इशारे से शब्बीर को रोका और जमील साहब की तरफ रुख फेरा। बाबा, जो बात भी है और उन्होंने जो कुछ भी किया है, लेकिन अभी आप इनको घर जाने देंगे? अगर उन्होंने फिर से कुछ किया तो मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी। हुरैन इस बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो जमील साहब अपना सर पकड़ कर रह गए, जबकि शब्बीर सवालिया नज़रों से जमील साहब को देखने लगा। वो भी जानता था कि अब जमील खाकवानी को अपना फ़ैसला बदलना पड़ेगा। हुरैन, तुम ऊपर जाओ, बाद में बात करते हैं। जमील साहब बड़ी मुश्किल से बोले, क्योंकि एक तो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे थे और दूसरा इनके सामने हुरैन मौजूद थी। पहले आप इनको जाने दिया, मेरी बात भी नहीं मानेंगे आप? वो मान भरे अंदाज में बोली, तो जमील साहब सर झुका गए। ये इसका ख़ास अंदाज़ था। जब भी इसने अपनी को बात मनवानी होती थी तो वो इसी अंदाज में जमील साहब से मुखातिब होती थी। शब्बीर भी ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। हुरैन, बच्चे, तुम नहीं जानती कि इसने मेरी साख को दाव पर लगाने की कोशिश की है, और जो ऐसा करने की कोशिश करता है मैं इसे तबाह कर देता हूँ। जमील साहब की कमर का सरिया कुछ और रखड़ गया। बाबा, उन्होंने जो कुछ भी किया है, चाहे किसी का कत्ल ही कर डाला हो, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अभी इनको जाने दें। वो अकड़ कर इनके सामने खड़ी हो गई। जमील साहब जानते थे कि अब वो गुस्से में आ जाएगी, इसलिए फ़ौरन से शब्बीर को इशारा किया, तो इसने इस बंदे को छोड़ दिया और साथ लिए बाहर निकल गया। ये तुम क्या करती हो हुरैन? आइंदा मेरे किसी मामले में टांग मत अड़ाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में कहा, तो इनकी बात का हुरैन पर उल्टा ही असर हुआ। वो प्यार भरे अंदाज में इनके गले में बाजू डालते हुए इनके साथ चिमट गई। कितना बुरा? थोड़ा सा या बहुत ज़्यादा? वो शरारत भरे अंदाज में बोली, तो जमील साहब की भी हंसी छूट पड़ी। ये चीज़ आपको पता है, सिर्फ हंसते हुए अच्छे लगते हैं, गुस्से में तो बिल्कुल कोई कसाई लग रहे होते हैं। वो शरारती लहजे में बोली, तो वो खामोशी से इसे देखते गए। तुम नहीं जानती हुरैन कि दुनिया में कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ता है। इनको अगर इनकी औकात में न रखो तो ये सर चढ़ कर नाचते हैं। इनके लहजे में फिर से तकब्बुर बोलना शुरू हो गया था, और एक यही चीज़ थी जिससे हुरैन को सख्त चिढ़ थी। मैं ज़रा किचन में देख लूँ क्या पक रहा है। वो तरीके से इनसे अलहदा हुई और वहाँ से खिसक गई।
منیر کے آفس سے نکل کر وہ بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا، جیسے شازیہ اسے کہیں سڑک پر چلتی ہوئی مل جائے۔ گھر وہ جانا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ اس وقت اسے اپنی ماں کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ان کی لان تان سے بھی تنگ آ چکا تھا۔ اب اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ ایسے حالات سے ڈر جایا کرتا تھا۔ ناپختہ ذہن اور حالات کی ستم ظریفیوں نے اس سے وہ ہمت اور حوصلہ چھین لیا تھا جو اس کی عمر کے جوشیلے لڑکوں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ رات گئے وہ اپنے گھر پہنچا تو جنت بی بی کو سین میں ہی چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھے پایا۔ کچھ پتہ چلا شازیہ کا؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک موہوم سی امید کے سہارے پوچھا۔ نہیں اماں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں منیر کا ہاتھ ہے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا تو جنت بی بی اس کو دیکھے گئیں۔ ایک عزت ہی تھی جسے میں نے ابھی تک بچا کر رکھا ہوا تھا، لیکن لگتا ہے کہ آج کے بعد وہ بھی ہم سے چھن جائے گی۔ جنت بی بی دکھ بھرے لہجے میں بولی تو حاتم نے اپنا ہاتھ ان کے شانے پر رکھ کر انہیں تسلی دی۔ اماں، کبھی کبھی غریب ہونا بھی انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش بن جاتا ہے نا، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا تو جنت بی بی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ غریب ہونا بھی اور حسین ہونا بھی، میری شازیہ لاکھوں میں ایک ہے اور اس کی یہی خوبصورتی اس کی دشمن بن گئی۔ اللہ میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جنت بی بی اب دیدہ لہجے میں بولی تو خود اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ اماں تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جیسے اللہ نے پہلے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا، آج بھی نہیں کرے گا۔ وہ ایک جذبے سے بولا تو جنت بی بی بھی بلند آواز میں آمین کہہ کر رہ گئیں۔ میں نے تو رخسار پر بڑا زور دیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے رخصتی کروا لو، لیکن وہ ایک ہی بات پر اڑی ہوئی تھی کہ ایک ہی بچہ ہے اور ہم نے اپنے ارمان پورے کرنے ہیں۔ لو کر لو اب اپنے ارمان پورے۔ جنت بی بی جلے کٹے لہجے میں بولی تو حاتم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں لوگوں کو کیا جواب دیتی پھروں گی، وہ افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ اللہ کرے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو میں پرویز صاحب سے بات کرتا ہوں کچھ ادھار کی، اگر وہ مل گیا تو جتنا جلدی ہو سکے ہم ابھی کی شادی کر دیں گے۔ حاتم امید بھرے لہجے میں بولا تو جنت بی بی نے اسے ٹوک دیا۔ ارے ہماری تو تقریباً ساری تیاری پوری ہے، مسئلہ تو ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے نا، اب وہ کوئی ہل و حجت کریں تو اس کو نمٹائیں۔ جنت بی بی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اماں ابھی یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، بس آپ ہی گھر آ جائیں تو پھر دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے۔ حاتم پریشانی کے عالم میں بولا تو جنت بی بی ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ حاتم اٹھ کر باہر دروازے کی طرف بڑھا تو اتنی دیر میں گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل چکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے موجود منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے جنت بی بی کو چیخ کر پاس بلانا چاہا۔ جنت بی بی حواس باختہ سی دروازے کی طرف دوڑی اور باہر کا منظر دیکھ کر ان کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ ارادے تو منیر کے بہت ہی خطرناک تھے کیونکہ وہ اب آر یا پار والی حالت میں تھا، لیکن شازیہ کے اس طرح اچانک بے ہوش ہو کر گر جانے سے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جو بھی تھا، لیکن اگر شازیہ کو کچھ ہو جاتا تو وہ سنبھال نہیں سکتا تھا، اور دوسری بات وہ اس پر سو جان سے فدا تھا۔ وہ سچ میں اسے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات اس کے حق میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے اسے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کا سہارا لینا پڑا تھا۔ اس نے جلدی اپنا موبائل نکالا اور اپنے دوست کو کال ملائی۔ ابے جہاں بھی ہے جلدی سے اشرف کے فلیٹ پر پہنچ، ادھر مسئلہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا اور فون کاٹ کر بے ہوش پڑی شازیہ کو دیکھنے لگا۔ اس کا سارا عشق اور جذبہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور اب اسے حقیقت کے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا اور شازیہ کے ناک کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے دھیمی رفتار سے سانس لیتے وجود میں زندگی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سے اس کے بال ہٹائے تو سامنے موجود حسن اپنی پوری آب و تاب سے دمکنے لگا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگا کر گہرے کش لینے لگا۔ سالا اپنے کو معلوم ہی نہیں کہ لڑکی کا دل کیسے جیتا جاتا ہے۔ اب بھلا ایسا معصوم حسن دوست دھمکی سے تو نہیں پٹایا جا سکتا نا، وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا تو اس طرح کی کیفیت مزید بڑھ گئی۔ وہ بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کا وہ دوست پہنچ گیا جس کے ساتھ مل کر اس نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا تھا۔ ابے کیا کر دیا تو نے؟ اوے مار تو نہیں ڈالا تو نے اس چڑیا کو؟ اس کا دوست ذاکر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں مری یار، بس اپنی بات نہیں برداشت کر پائی اور ان تک فیل ہو گئی، منیر پریشانی کے عالم میں بولا۔ اب کرنا کیا ہے اس کا؟ ذاکر نے حالات کی نوعیت دیکھتے ہوئے اگلا سوال کر ڈالا۔ اس کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر آنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ منیر جذباتی لہجے میں بولا تو ذاکر اسے دیکھے گیا، اسے وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ابے پاگل ہو گیا کیا تو؟ اس نے ہوش میں آتے ساتھ ہی سب کچھ اپنے گھر والوں کو چھوڑ پورے محلے کو بتا دینا ہے تو تیرے ساتھ ساتھ اپنی بھی شامت آ جانی ہے، نہیں دوست کچھ اور سوچ اس کے بارے میں۔ ذاکر جوش بھرے لہجے میں بولا تو منیر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کچھ اور سے تیرا کیا مطلب ہے؟ میں پیار کرتا ہوں، اس سے کچھ اور سوچ نہیں سکتا، جتنا تیرے کو بولا بس اتنا ہی کر، باقی میں جانوں اور میرا کام۔
منیر کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ذاکر ٹھنڈا پڑ گیا۔ یار تو سمجھ نہیں رہا، اس نے منہ کھول دینا ہے۔ ذاکر نے اسے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا بولا۔ نہیں کھولے گی منہ، بھروسہ رکھ میری بات پر، بس اسے چھوڑ کر آنا ہے ابھی کے ابھی۔ منیر حواسوں سے باہر ہوتا جا رہا تھا، ساتھ ہی وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور نازیہ کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش سے شازیہ کی بند آنکھوں میں جنبش ہوئی تو اس نے اپنی کوششیں تیز کر دیں تو شازیہ نے پوری آنکھیں کھول دیں۔ تھوڑی دیر تو اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہی، لیکن جیسے وہ پوری طرح ہوش میں آئی تو اسے سب یاد آ گیا۔ اس نے فوراً سے اٹھنے کی کوشش کی تو منیر نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر منع کر دیا۔ اپنی بات غور سے سن شازیہ، میں اتنا بے رحم نہیں کہ تیری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا جاؤں۔ تو نے مجھے زبان دی ہے کہ تو گھر جا کر بات کرے گی تو میں تجھے جانے دے رہا ہوں، لیکن اگر تو نے میرے حق میں اپنا فیصلہ نہ دیا تو میں دوبارہ بھی ایسا کچھ کر سکتا ہوں، اور اب کی باری مجھ سے کسی اچھے رویے کی امید نہ رکھنا۔ منیر دھمکی آمیز لہجے میں بولا تو وہ بس جلدی سے سر ہلا کر رہ گیا۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا اور وہ اس کے لیے کوئی بھی وعدہ کر سکتی تھی۔ چل اب اٹھ جا شاباش، اور گھر جا کر کسی کو نہ بتانا کہ تو میرے ساتھ تھی، کوئی بھی بہانہ کر دینا، لیکن اپنے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، منیر نے خود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ پھر سے خالی سر ہلا کر رہ گئی۔ منیر نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ شازیہ نے جلدی سے اپنے دوپٹہ ٹھیک کیا اور منیر اسے لے کر باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر سارے راستے وہ اسے نہ جانے کیا کیا محبت بھرے عہد لیتا رہا۔ اسے کچھ خبر نہ ہوئی، خیال تھا تو بس یہی کہ اتنی دیر میں گھر پر نہ جانے کیا آفت آ کر گزر گئی ہوگی۔ جب گاڑی شازیہ کی گلی میں داخل ہوئی تو منیر نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ معاف کر دے شازیہ اپنے کو، نہیں پتہ لڑکی ذات کو کیسے اپنا بنایا جاتا ہے۔ تو بس ایک باری اپنی ہو جا تو جو تو کہے گی ویسے ہی کروں گا۔ وہ نادم سے لہجے میں بولا تو وہ گہری نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اتنے میں گاڑی اس کے گھر کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ سارا محلہ خالی پڑا ہوا تھا، اس لیے منیر نے اسے جلدی اترنے کا اشارہ کیا اور اس کے اترتے ہی گاڑی فوراً وہاں سے نکل گئی۔ وہ ابھی کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے کہ گھر کا دروازہ کھل گیا اور سامنے حاتم کھڑا اسے دیکھ کر جنت بی بی کو آوازیں دے رہا تھا۔ جتنی دیر میں جنت بی بی دروازے پر پہنچی اتنی دیر میں وہ حاتم کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹاتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ اپنے پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، لیکن وہ رکی نہیں اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا میری بچی، کہاں تھی تم؟ سب خیر تو ہے نا؟ جنت بی بی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ ان کے ساتھ کھڑا حاتم اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حاتم تم باہر جاؤ، اس نے حاتم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ابھی تک وہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ حاتم نے ایک نظر جنت بی بی پر ڈالی تو انہوں نے بھی شازیہ کی بات کی تائید کی تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی شازیہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ رو پڑی۔ تمہارا یہ رونا اور یہ حالت مجھے کسی طوفان کے آنے کی خبر دے رہی ہے شازیہ، خدا را کوئی ایسی بات نہ کرنا جو میری برداشت سے باہر ہو۔ جنت بی بی اسے دیکھتے ہوئے گہرے لہجے میں بولی، لیکن اس کے رونے میں کوئی کمی نہ آئی اور وہ بیٹھی ٹسوے بہاتی رہی۔ جنت بی بی بھی بے دم سے ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کی حالت پر غور کرنے لگی۔ اس کی دنیا بدل رہی تھی، ماحول تبدیل ہوا تو اس کے اندر اس کی خواہشوں نے ایک انگڑائی لے کر سر اٹھایا۔ جتنا ٹائم وہ کالج میں گزارتی، گھر آنے کے بعد اس وقت کو سوچ سوچ کر وہ خود سے مسکراتی رہتی۔ اسے بہت سی نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ پہلے بھی اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اب جب وہ حالات کے ساتھ بہنا شروع ہوئی تو اس میں مزید نکھار پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ حسن اور اعتماد پہلے اسے وراثت میں ملے تھے، اب جب ماحول بھی اس کا من پسند ملا تو اس نے زندگی کھل کر جینا شروع کر دی۔ آج بھی کالج کی کنٹین میں ان کا پورا گروپ بیٹھا موسم کے تیور دیکھتے ہوئے چائے اور سموسوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ اس کے گروپ میں زیادہ تعداد سینئر سٹوڈنٹس کی تھی جنہوں نے پہلے دن اس کو بکرا بنانا چاہا۔ قاسم وہی لڑکا تھا جس نے پہلے دن اس کو بے وقوف بنانے کی کوشش چاہی تھی، لیکن اب وہ اس کے آس پاس ہی نظر آیا کرتا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پہلے دن سے اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، لیکن اس کی روبدار پرسنالٹی سے ڈرتا بھی تھا۔ عرین کے سامنے اس کی بس یہی باتیں ہوتی تھی کہ کسی چیز کی یا کسی نوٹس کی ضرورت ہو تو وہ اسے ہی آ کر بولے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے تیور کس جانب گامزن ہے، لیکن اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اب بھی وہ کنٹین میں بالکل اس کے سامنے ٹکا اس کے دیدار میں مصروف تھا۔ عرین کو اس کا یوں دیکھنا کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو وہ ٹیبل سے اٹھ گئی اور باہر آ کر اپنا موبائل نکال کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہاں کیوں چلی آئی آپ؟ اتنا اچھا ماحول چھوڑ کر یوں اکیلے بیٹھنا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے کیا؟ قاسم اس کے پیچھے پہنچ کر اچانک سے بولا تو اس نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ آپ کی وجہ سے جب 10 بندوں میں بیٹھ کر آپ ایسے ہونکوں کی طرح مجھے دیکھیں گے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ دیکھنے والوں کی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھے کسی مشکل کا سامنا ہو۔
حورین بغیر کسی لگی لپٹی کے بولی تو وہ تھوک نکل کر جا گیا۔ ظاہر ہے اس کی چوری جو پکڑی گئی تھی اور اسے حورین سے سیدھا سباؤ اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔